اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا کہ یہ جو تم کر رہے ہو تمہیں اسی کی سزا مل رہی ہے۔ اور پرانی اقوام کے قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے پرانی اقوام کو ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پر ہم نے تیز و تن ہواؤں کا طوفان بھیجا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ اغرقنا، بعض کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْض، بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ قوم عاد کہتی تھی من نشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، کیونکہ وہ بڑے طاقتور تھے اور کہتے تھے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تم کہہ رہے ہو کہ اللہ سزا دے گا تمہیں، اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے گا، لاؤ مقابلہ کراؤ، دکھاؤ ہمیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر اپنی مخلوقات میں سے ایک مخلوق کو مسلط کیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تیز و تن ہوا کے ذریعے عاد کو ختم کر دیا، قوم عاد کو۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، 7 راتیں 7 لیال اور 8 دن 8 ایام وہ ہوا مسلسل چلتی رہی اور ان کو اٹھا اٹھا کر فضا کے اندر ٹکرا ٹکرا کر ان کے بیجے نکال دیے، ان کے سارے غرور اور گھمنڈ کو ختم کر دیا۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اب دیکھو جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کوئی نظر آ رہا ہے؟ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کھجور کے تنوں کی طرح سب بکھرے پڑے ہیں، اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قوم سمود نے کہا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ یہ تو بیوقوف تھے، انہوں نے اپنی حفاظت کا بندوبست نہیں کیا، ویسے اللہ کے ساتھ لڑائی لڑی۔ اللہ نے ان کو صنعت دی تھی کہ پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے محل بناتے تھے، انہوں نے محلات بنائے اور پتھر کے دیوار، پتھر کے دروازے، پتھر کی کھڑکیاں، کہاں سے ہوا اور کہاں سے پانی کا عذاب آئے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی نوعیت تبدیل کر دی، اللہ نے ایک چیخ مسلط کر دی، صیحہ۔ ومنہم، صیحہ کہتے تیز و تن چیخ، آواز۔ وہ آواز ابتدا ہوئی اس کی آہستہ، پھر بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس کی سختی کی وجہ سے جو اپنے آپ کو محلات میں محفوظ سمجھتے تھے وہاں بیٹھے بیٹھے سب مر گئے۔ اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يذكرون۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ بڑے قدرت والے ہیں، طاقت والے ہیں، وہ تم پر اوپر سے عذاب بھیجے یا نیچے سے عذاب بھیجے، او من تحت ارجلکم، یا آپس میں لڑا دے، بد امنی ہو، اختلاف ہو، لڑائیاں ہو، حرب و ضرب ہو، اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے پرانی اقوام کے حالات سے تم عبرت لو، نافرمانی نہ کرو۔ نافرمانوں کو اللہ نے جتنے بھی بڑے تھے، فرعون ہو، اسی طرح نمرود ہو، اسی طرح کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے اور رہتی دنیا تک عبرت کا نمونہ بنایا۔